رزق کے پیچھے اپنی عزت خراب مت کرو، کیونکہ اپنے نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی، وہ خیال کرتے ہیں بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ احسان تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہو تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو مت مارو بلکہ اس پر غصہ کرو، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر تمہارے پاس آ جائے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ اللہ کو سناؤ اور اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اس سے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ یہ بے بسی تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ تم اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ہی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ان رشتوں سے آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں ہی خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ تم میں سے جب کوئی شخص کچھ کھانا چاہے تو دانے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو دانے ہاتھ سے پیے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر اپنے حال پر 1000 بار شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلطی کرنے پر
معافی نہیں مانگتے بلکہ رابطے توڑ لیتے ہیں۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا تجھے؟ نماز رضا الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ پڑھنے والوں کا کہر ہے، ورنہ گرتے آنسو کی داب ہوتے۔ رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کے خود سمندر بھی آئے گا۔ جیت اور ہار آپ کی سوچ پر ہے، مان لو تو ہار ہوگی اور ٹھان لو تو جیت ہوگی۔ کوئی بھی رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو ٹوٹ نہ سکے، چاہے محبت کا رشتہ ہو چاہے خون کا۔ یہ الگ بات ہے، خون کے رشتے ٹوٹ کے بھی باقی رہتے ہیں، بھلے تعلق نہ رہے، لیکن محبت کے رشتے ٹوٹ جائیں پھر باقی نہیں رہتے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن منزل تباہی ہے۔ چاند کو زمین پر اترتے دیکھا ہے، لفظوں کا مطلب بدلتے دیکھا ہے۔ یوں ہی لوگوں سے امید نہ باندھ غالب، میں نے وقت کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر لٹکا دیتی ہیں۔ نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح، اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل سکون میں ہوتا ہے۔ اور انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسروں کی خامی پردہ پوشی ہر حال میں کرے۔ اور ایسے انسانوں کے ڈھیر میں اب کہاں ملتے ہیں۔ جو بات کسی کو غصے اور نفرت سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہی بات دوستی اور نرم لہجے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ من اگر خوش ہو تو ایک بوند بھی برسات ہے، دکھی من کے آگے سمندر کی کیا اوقات ہے۔ جو رشتہ جس عزت اور مقام کا اہل ہو اسے وہ ملنا چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ظرف سے نیچے نہیں بلکہ اوپر آگے لوگوں سے برتاؤ کرے۔ وہ ایک لفظ خوشبو نہ رکھ سکا محفوظ، ہم اس کے ہاتھ میں پوری کتاب کیا دیتے۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے، جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بھلا حقدار کو اگر اللہ کی ذات حق دے تو کون چھین سکتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، تاریخ باغی کہہ سکتی ہے غلام نہیں۔ مجھے سانپ سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ سرعام ڈستا ہے، مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو اپنا بنا کر ڈستے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔